بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفقہون ما یؤمرون۔ یہ جو دو آیت مبارکہ میں نے پیش کی ہیں، ان کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، کائنات کے اندر اور زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر آسمانوں میں، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، یعنی اللہ کے حکموں کو تسلیم کر رہی ہے۔ یہ دونوں آیت مبارکہ سورہ النحل 16 نمبر کی صورت ہے اور 16/49 اور 50۔ اور پھر ان دونوں آیات میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو، اور اللہ نے جو ان کو فرائض منصبی عطا کیے ہیں ان کو تسلیم کرتی ہے۔ یعنی سجدہ کا مطلب تسلیم کر لینے نبی ہوتا ہے، اور مسجد بھی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کے قوانین کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکامات کو انکار کرنے والی جگہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے اور سجدہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ وہ اس میں دونوں آیتوں میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے سورہ رحمان میں کہا گیا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ تو یہ سورج اور چاند اور ستارے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز نے اللہ کے قوانین کو، فطرت اللہ کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے ان حکم کے فطرت کے قانون پر چلتی ہیں، اس لیے وہ سجدے میں ہیں۔ اب حضرت انسان جس کو یہ احکامات دیے گئے تھے اور اس کو ساتھ میں خلیفہ بھی بنایا گیا تھا، یعنی خلیفہ کا مطلب ہے کہ حکم کی بجا آوری کرنے والا، اور اس حضرت انسان پر ملائکہ نے اختلاف بھی اسی لیے کیا کہ وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے، اور اسی پر اس کا حساب بھی ہوگا۔ یہ کائنات کی واحد مخلوق ہے انسان، آدم اور انسان اور ابن آدم جو ہم ہیں، ہمیں اللہ کی وہ کتاب الکتاب دی گئی ہے جس کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 14 جگہ پہ جو لفظ السجدہ ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ قرآن مجید کے 14 چیپٹر ہیں، 14 بڑے نصاب ہیں، ان سب کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور الکتاب ہے جو تمام انبیاء کو دی گئی تھی، اور یہی قرآن مجید ہم سب پر فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہا الہ واحد، یعنی کائنات کا ایک ہی رب العالمین ہے، وہ ہے رب العالمین، ایک اللہ، یعنی اس کے ساتھ اس نظام کو بنانے والا اور فطرت کے قانون کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز الہ واحد پر یقین رکھتی ہے، پرندے ہوں، درندے ہوں، سمندر ہو، آسمان ہو، سورج و چاند ستارے ہوں، اور ہر کائنات کی ہر چیز جو صلاۃ قائم کیے ہوئے ہے۔ اور صلاۃ قائم کیے ہوئے کا مطلب کہ یہ سب اپنی اپنی صلاۃ کو جانتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں، جو ان ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، وہ پوری کی پوری ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ اور میرا بھی آپ کا منصب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی پیروی کریں، اور ہمیں ایک اضافی ڈیوٹی بھی دی گئی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ ہم نے اس قرآن کی پیروی بھی کرنی ہے اور آگے معاشرے کی پرورش بھی کرنی ہے۔ تو صلاۃ کا لوگ بھی میں نے پیروی کرنا اور زکوٰۃ کا میں نے پرورش کرنا۔ بہرحال یہ جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے، اس میں لفظ سجدہ کو اہمیت اور فوقیت دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے درندے، زمین و آسمان کی کائنات کی ہر چیز سجدے میں ہے، سورج و چاند ستارے سجدے میں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کو ہی الہ واحد مانتے ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نوکری کرتے ہیں، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے، قرآن اور صرف قرآن، یہی ہے ہمارا کام۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے رکن بن جائیں، اور ہمارا بھی سبجیکٹ قرآن ہے، کیونکہ اسی چیز کی کمی رہ گئی ہے کائنات میں کہ ہمارا آئین اور قانون جب قرآن بن جائے، جب ہم گھروں میں قرآن کو تسلیم کر لیں، قرآن کے احکامات کو عمل درآمد کر لیں، یعنی اس کے آگے سر خم تسلیم کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اور ہمیں کھویا ہوا مقام دوبارہ مل سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس قرآن کے مطابق اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے معاشرے کا پرورش کا انتظام کریں، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اور یہ ہے اصل سجدہ۔
اور قرآن پر غور و فکر کرنا بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ ان الذی فرض علیک القرآن۔ سلام علیکم، اللہ حافظ۔